صبح سویرے پاکستان اب کچھ بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے بھی، کیونکہ کورونا میں تو کمی ہوئی ہے لیکن اس کیسز میں، لیکن پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈینگی کیسز جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تو مچھر نظر آ جائے تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی دور رہو ہم سے، قریب مت آؤ۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 234 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں 153 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بالکل، محکمہ صحت پنجاب کے مطابق رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 2423 کیسز اور لاہور میں خاص طور پر اگر بات کی جائے تو 1887 کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد میں مزید 44 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشاور ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر وبائی امراض ہیں ڈاکٹر رانا جواد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ ڈینگی نے سر اٹھایا اس سال پھر سے، آپ وجہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسز کیوں اتنی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام اور گڈ مارننگ۔ ڈینگی تقریباً اب ہمارے ملک میں بار بار آ رہا ہے۔ 2019 میں پنجاب میں بھی بہت آیا تھا، اسلام آباد میں بھی آیا تھا، پشاور وغیرہ کے اندر بھی آیا تھا۔ یہ نارملی 2-3 سال کا سائیکل آ جاتا ہے بعض دفعہ ڈینگی کے اندر۔ تو 2019 میں ہوئی تھی تو 2021 میں ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ اچھی خاصی یہ تعداد میں آ سکتے ہیں۔ اور جو ابھی رپورٹڈ نمبر ہیں پنجاب کے وہ بہت زیادہ انڈر رپورٹڈ ہیں، کیونکہ ہمیں اب کالز آنی شروع ہو گئی ہیں لاہور سے لوگوں کی جن کے بچے بڑے کافی تعداد میں ڈینگی میں مبتلا ہیں۔ تو ایکچوئل صورتحال محض سے اس سے زیادہ گمبھیر ہے، اور اس میں ہوا کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے شاید وہ کام نہیں کیے جو ہمیں ڈینگی کے بچاؤ سے مہینوں پہلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ڈینگی کا اسی وقت نہیں شروع ہوتا، یہ ہم نے مہینوں پہلے شروع ہونا ہوتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ کووڈ کے اندر اتنا مصروف ہو گئے تھے کہ ہم نے دیگر جو چیزیں تھیں ہم نے ان کو مطلب سمجھا ہی نہیں اور ان کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لینے چاہیے تھے؟ اور اگر اب کی بات کریں موجودہ صورتحال کی، تو اب کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیے 2019 میں اس جو وفاقی کمیٹی تھی ڈینگی کی کنٹرول کی، اس میں شامل تھا، اور ہم نے باقاعدہ ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ پلان آف ایکشن بنایا تھا یا گائیڈ لائنز بنائی تھی، نہ صرف ڈینگی کے کنٹرول کے لیے بلکہ تمام اس طرح کے چیزوں کے کنٹرول کے لیے، اور اس کے اندر ٹائم لائنز بڑی کلیئر تھیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز تو بن جاتی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ حالانکہ وفاقی حکومت کا بنایا ہوا پروٹوکول موجود ہے لیٹسٹ 2019 کا، لیکن جب ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے یہ اس طرح کی بیماریاں اپنا سر اٹھاتی ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم عمل درآمد کو یقینی بنائیں جو بھی ہماری گائیڈ لائنز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم چیز ہے جو آپ سے جاننا چاہیں گے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ لوگ خود سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، خود سے میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور شروع میں تو شاید پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ عام بخار ہے یا پھر ڈینگی ہے۔ کیا کام نہیں کرنے چاہیے وہ بتا دیجئے پلیز۔ جی ہاں، ایک تو یہ یاد رکھیے کہ کووڈ کی طرح اس کا بھی کوئی ڈینگی کا بھی کوئی اس طرح کا علاج ابھی موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں علامات کا آپ علاج کرتے ہیں۔ آپ نے درد کم کرنے والی دوسری دوائیاں استعمال نہیں کرنی، باقی آپ پانی زیادہ پیجئے اور اپنا آپ سمپٹومیٹک کیجئے اور خود علاج کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ ٹیسٹ کروا کے گھر پہ ضرور رہیے، لیکن اگر آپ کے پلیٹلیٹ 50,000 سے کم ہونا شروع ہوں، اور یہ گورنمنٹ کا تھا، میرے خیال سے پنجاب گورنمنٹ نے یہ پیرامیٹر نکالا تھا کہ 50,000 سے کم ہو تو آپ ہاسپٹل فوری طور پہ رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، صبح سویرے پاکستان سے گفتگو کرنے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی حمزہ کہ آپ لوگ خود سے علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آگے پروسیڈ کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ احتیاط بھی کر رہے ہوں گے اور وقت پر ٹیسٹ بھی کروائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ڈینگی بخار ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہوئے، آج بہت اہم دن ہے، عالمی طور پر منایا جا رہا ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرنے کا آج دن ہے۔ ویسے تو ہر روز کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم بھول جاتے ہیں جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے شاید اساتذہ یاد نہیں رہ رہے ہوتے۔ بالکل ایسا ہی ہے حمزہ، اگر والدین کی بات کریں تو والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اساتذہ کی بات کریں تو اساتذہ بچوں کی ذہنی نشوونما کر کے انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانے میں جو ہے وہ اپنا بہترین جو ہے وہ کام جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور یونیسکو کے زیر اہتمام عالمی یوم اساتذہ 1994 سے ہر سال باقاعدگی سے منایا بھی جاتا ہے۔ اچھا، منایا جا رہا ہے یہ دن، لیکن کیا اس کی اہمیت کو سمجھا بھی جا رہا ہے؟
نہیں سمجھا جا رہا ہے. اس کے بعد آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ اساتذہ کا ریگارڈ کیا جاتا ہے, وہ عزت و احترام ابھی بھی موجود ہے یا نہیں ہے, جو ہم سے پہلے والے دور میں بہت زیادہ تھا. ہمارے دور میں بھی بہت کوتاہیاں ہم لوگوں سے ہوتی رہیں, اور اب تو جو سنتے ہیں وہ لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ معاملہ کچھ عجیب ہو گیا ہے, اور پیرنٹس بھی شاید اپنے بچوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اساتذہ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب خاص طور پہ حمزہ جس طرح سے اب وہ جملہ ہے نا کہ مار نہیں پیار, اس میں جو ہے وہ اس کو نیگیٹو سینٹینس میں لے لیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے پھر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جی ہمیں ٹیچر نے اف بھی کیوں کہہ دیا ہے. استاد اگر آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کی بات کو سمجھیں, اور آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور اساتذہ کا کردار بھی کیا ہونا چاہیے, ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر ہم والدہ سے شروع کریں, ماں کی گود آپ کی جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے, تو ماں آپ کی استاد ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکولز میں جاتے ہیں, میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جن سے قرآن پاک کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے, ہمیں حافظ صاحب جن سے آپ پڑھتے رہے ہوں, قاری صاحب جن سے آپ پڑھتے رہے ہوں, وہ آپ کے استاد ہیں, ان کو لازمی طور پر یاد رکھیں. میجورٹی بالکل یاد نہیں رکھتی, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کو ٹیچرز ڈے پہ بھی یاد نہیں کر رہے ہوتے. پھر ہمارے اساتذہ جب آپ کالج میں گئے, اسکول کے بعد یونیورسٹیز میں گئے, یا پھر پروفیشنل لائف میں بھی آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں آج کے استاد کی اور 20 سال پہلے کے استاد کی, کیا استاد کا مقام اب بھی بحال ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ جی. استاد کا مقام نہ صرف بحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا مقام پہلے سے زیادہ بہتر ایکنالج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. کچھ چیزیں مت بن گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, آج بھی آپ دیکھ لیں کہ استاد کسی محفل میں آ جائے تو اس کے شاگرد اور علم اور دانش سے وابستہ لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ ہم یونیسکو کی طرف سے طے شدہ معاملات میں سے ایک عالمی یوم اساتذہ اس کو منا رہے ہیں. اگرچہ جیسے حمزہ نے کہا کہ صرف ایک دن منانے سے بات نہیں بنتی ہوتی, اساتذہ کا سارے سال احترام کرتے ہیں, والدین کا بھی. ہم لوگ تکذیب ذات کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں. جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا جی, خود ہی کی تعلیم دی, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں ایسے سنی سنائی باتوں پر نہیں. میں آج بھی ایک استاد کی حیثیت سے, یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار عہدیدار کی حیثیت سے, میرے لیے یہ بالکل بات ازہر من الشمس ہے کہ آج بھی ہمارے طلباء و طالبات سب سے زیادہ احترام اپنے اساتذہ کا کرتے ہیں. اس لیے بالکل اس سے مایوس ہونے والی نہیں ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سوسائٹی, معاشرے, ملک اور اسٹیٹ کی ترقی دیکھنی ہے تو ایک ہی پیمانہ ہے کہ اس کی درسگاہیں, اس کے علمی مراکز, اس کے تحقیقی انسٹیٹیوٹس, اس کے اساتذہ اور طلباء اور لائبریریاں اور لیبارٹریاں کس طرح کام کر رہی ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کی روشنی میں ہم بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں. دنیا ماڈرن معاشروں میں بجٹ بہت زیادہ ہے تعلیم کے لیے, سو وہ صاف ظاہر ہے اسی کے مطابق ہی آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارے ہاں جو وسائل تعلیم کے لیے, تحقیق کے لیے ہیں, ان سے بھرپور استفادہ ہو رہا ہے, اور ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے کالجز, ہمارے سکولز ٹھیک کام کر رہے ہیں. اساتذہ بھی اپنی وہ روایتی اقدار کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس لیے ہمیں بالکل امید رکھنی چاہیے کہ ہم سفر آگے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے استاد آپ دیکھ لیں, دنیا بھر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آج سے 50 سال پہلے لوگ بیرون ملک تعلیم کے لیے نہیں جاتے تھے, طلباء تحقیق اور تعلیم کے لیے نہیں جاتے تھے, حکومتیں اس کام کے لیے فنڈز نہیں فراہم کرتی تھی. اب یہ گلوبل ویلیج والی جو صورتحال ہے, اس میں پاکستان کے ٹیچرز, ریسرچرز اور ہمارے طلباء و طالبات دنیا میں بالکل شائن کر رہے ہیں. اس لیے میں تو پنجاب یونیورسٹی, آپ کو معلوم ہے کہ ملک کی لارجسٹ اور قدیمی یونیورسٹی ہے, کہ اس کا تاریخی کردار ہے, یہ مدر انسٹیٹیوشن ہے. اس لیے ہم ہر گزرتے وقت کے ساتھ تعلیم میں, تحقیق میں آگے بڑھ رہے ہیں. باقی رہا یہ کہ یونیورسٹیوں کو, تعلیمی اداروں کو صرف حکومت پہ وہ ہے انحصار کرنے کی بجائے خود اپنے وسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے.
اور اساتذہ کی جو ہے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں ذمہ داریاں ہیں. پہلے مرحلے میں وہ اپنی ذمہ داریاں 100% خلوص کے ساتھ ایثار کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ استاد بننے کا حق ادا کریں گے. اس کے بعد ان کے حقوق ہیں, اس کے بعد ہی اپنے حقوق ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ استاد ہونا, تدریس اور تعلیم کے شعبے میں آنا صرف روٹی پانی کمانے والا کام نہیں ہے. یہ ایک مشنری ٹاسک ہے. اس میں کمٹمنٹ, خلوص, لگن اور ایثار بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, اس کو آنا چاہیے اس پروفیشن کو. پروفیسر صاحب, آج آپ کا عالمی دن ہے. پہلے تو ہم آپ کو ابھی اس کی مبارک بھی دیتے ہیں کہ بہت سے شاگرد آپ سے پڑھ کر نکلے, آج وہ کامیاب ہیں. کہتے ہیں کہ والد کو تو بہت خوشی ہوتی ہے جب بچہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے آگے نکل رہا ہوتا ہے, والد زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. اساتذہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا چھوٹا سا یا چھوٹی سی ایک بچی آئی تھی یا بچہ آیا تھا, آج یہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب ہو گیا ہے, 15, 20, 25 سال بعد جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, کیسا فیل کر رہا ہوتا ہے ایک استاد, اور شاید استاد بتا بھی نہیں پا رہا ہوتا کہ میں کتنا خوش ہوں. یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک استاد کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب اس کا شاگرد کامیاب ہوتا ہے. حمزہ, یہ شاگرد ہے نا جو, وہ استاد کی کنٹینیویشن ہے. وہ جو سلسلہ علم اور دانش اور تحقیق کا ہے وہ استاد آگے بڑھتا ہوا اپنے سٹوڈنٹس کی صورت میں دیکھتا ہے. اساتذہ کو اپنے سٹوڈنٹس کی کامیابیاں اپنی کامیابیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس راستے کو انہوں نے شروع کیا تھا ان کے طلباء نے ان کو آگے, اس راستے کو آگے بڑھایا ہے. اس لیے ہمیں کئی گنا زیادہ ایک استاد کی حیثیت سے اپنے طلباء کی کامیابیاں زیادہ اہم, زیادہ خوشی والی نظر آتی ہیں. اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو جس منزل کی طرف ہم نے چلنا شروع کیا تھا, الحمدللہ ہمارے طلباء و طالبات اس راستے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور پاکستان میں تو ایک مروت والی سوسائٹی ہے, میں کہتا ہوں. ہم اتنی کلوز ریلیشنز میں ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے طلباء کے ساتھ, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ترقی ہے. میرے بعض طلباء کی اپوائنٹمنٹس ہوئیں, انہوں نے ترقیاں کی, مجھے ان کی ترقی اپنی ترقی سے زیادہ اچھی لگی. بعض اوقات اپنے بچوں سے بھی بندہ زیادہ خوش ہوتا ہے ان کے ہمارے طلباء آگے بڑھے. ہمارے استاد تھے جو ہائی اسکول میں, یہ ہمیں جتنا زیادہ توجہ دیتے تھے اپنے سگے بچوں کو توجہ نہیں دیتے تھے. یونیورسٹیوں میں تو الحمدللہ ٹائم اساتذہ دیتے ہیں بچوں کو. آپ خود یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا روحانی تعلق درست فرما رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اہم دن ہے, ہم ان کو اور تمام اساتذہ کو پوری دنیا میں آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے سب سویرے پاکستان کو جوائن کیا. یہاں پر ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.